دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو آپ حضرات تھوڑی سی محنت کر کے 5 منٹ نکال کر کے دیکھ لیجئے، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ دیکھیے، منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں۔ جب قبر میں انسان کو لٹا دیا جاتا ہے تو اس وقت منکر نکیر 2 فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ منکر نکیر 2 فرشتے ہیں، وہ قبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، زمین چیرتے ہوئے۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ڈراونے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک؟ پہلا سوال ہے من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، عربی عبارت ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے کا جواب دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب جب یہ سوالات کے جوابات مسلمان دے دے گا تو کیا ہوگا کہ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، یعنی جو نیک اور پرہیزگار مسلمان ہوگا اس کے لیے تو یہ سب ہوگا، لیکن جو گناہ گار ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ یہ رہی نیک مسلمان اور گنہگار مسلمانوں کی بات۔ اب اگر مردہ کافر ہوگا تو کیا ہوگا وہ دیکھیے، اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال و جواب نہ دے سکے گا، تو اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہا لا ادری، افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ ایک اور دیکھ لیجئے، قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ خوش قسمت ایسے ہیں جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، حضرات انبیاء علیہم السلام سے قبر میں سوال
قبر میں سوال نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، یعنی انبیاء علیہم السلام سے نہ قبر میں سوال ہوا نہ انہیں قبر دبائے۔ انبیاء علیہم السلام سے قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا، انہیں قبر دبائے گا بھی نہیں، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا۔ اب امتی کون ہے؟ وہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، یعنی جو مسلمان جمعہ اور رمضان میں مرتے ہیں ان سے سوالات قبر نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔